حجاج بن یوسف کا خالہ زاد بھائی تھا یہ محمد بن قاسم، جسے فاتح سندھ کہتے ہیں. جی میں سندھ میں بھی کہہ چکا ہوں، یہ نہیں کہ میں پنجاب میں بول رہا ہوں تو مجھے کچھ پریشانی نہیں ہوگی، اور ہم تو یہاں مسجد پڑھ رہے ہیں، وہاں والے شاید جلدی سن رہے ہوں. جی یہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، وہاں بھی کہہ چکے ہیں. حضرت عبداللہ شاہ غازی نے سندھ میں اسلام پہنچایا، محمد بن قاسم تو انہیں مارنے آیا تھا، اور ٹھٹے میں محمد بن قاسم نے انہیں شہید کیا. سوال جی دیکھا آپ نے سنا کہ حجاج بن یوسف کے جو خالہ زاد بھائی تھے محمد بن قاسم، جو ہمارے ہیرو ہیں جن کو ہم بتاتے بھی ہیں، آپ دوستوں کو پتا بھی ہر بندے کو، محمد بن قاسم ایک نام، فاتح سندھ محمد بن قاسم، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ محمد بن قاسم عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار کراچی میں، ان کو مارنے آئے تھے، اور محمد بن قاسم نے عبداللہ شاہ غازی کا ٹھٹے میں قتل کیا. یعنی ٹھٹے میں جا کے محمد بن قاسم نے عبداللہ شاہ غازی کو شہید کیا. نعوذ باللہ من ذالک. آپ تھوڑا سا آپ ہسٹری کو دیکھیں گے، آپ گوگل پہ چلے جائیں، آپ لکھیں محمد بن قاسم تو آپ کو ملے گا کہ محمد بن قاسم کی وفات جو ہے وہ 715 عیسوی ہے. اب 2020 ہے نا، تو 715 عیسوی محمد بن قاسم کی ڈیتھ ہے، وفات کا سال 715. اور عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ شہید جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں 720 عیسوی کو. یعنی محمد بن قاسم کے فوت ہونے کے 5 سال بعد پیدا ہوتے ہیں مدینے میں عبداللہ شاہ غازی. دیکھ لیں ان کی تحقیق، یعنی جو ابھی پیدا نہیں ہوا انہوں نے اس کو شہید بھی کروا دیا. یہ کتنا بغض اور کتنی جہالت ہے کہ ایک ہیرو کو آپ اس طرح پیش کر رہے ہیں جھوٹ باندھ کے. جنہوں نے سندھ میں آ کے ایک مسلمانوں کی جو تھوڑے رہتے ہیں ان کی مدد کی، پھر انہی کے وسیلے سے پورا سندھ، پورا بر اعظم، تھوڑے مسلمان تھے پہلے لیکن اتنا اضافہ ہوا. تو محمد بن قاسم نے آ کے فتوحات اور بڑا اخلاق اور کردار پیش کیا تو لوگ مسلمان وہ سارا کچھ، لیکن ان کو مطلب اتنا تکلیف اس چیز سے کہ مطلب کوئی بھی اگر ایسا کوئی شخص جو انہیں مطلب اچھا نہیں لگتا تو اس انداز سے ہی پیش کرتے ہیں. چونکہ حجاج بن یوسف بن امیہ کا وہ رائٹ ہینڈ تھا، چلو وہ تھا، لیکن جو ایک بندے نے کارنامہ کیا ہے محمد بن قاسم نے، آپ ان پر اتنا جھوٹ باندھتے ہیں. آپ ابھی دیکھ لیں، نیٹ پہ ریسرچ کر لیں، کتابیں پڑھ لیں، اردو دائرہ معارف اسلامیہ اور بہت ساری کتابیں پڑھیں کہ محمد بن قاسم فوت ہوتے ہیں 715 عیسوی میں، اور اس کے 5 سال بعد پیدا ہوتے ہیں عبداللہ شاہ غازی، جن کو شہنشاہ نقوی نے کہا کہ محمد بن قاسم آیا ہی عبداللہ شاہ غازی کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، ٹھٹے میں ان کو آ کے شہید کیا، اور پھر ان کا لاشا لے کے تو ان کے جو ورثہ تھے کراچی میں ان کو جا کے دفنایا. اس طرح کی کہانیاں جھوٹ ہی اپنے عوام کو بتاتے ہیں یہ شیعہ حضرات. اور دوسرے نمبر پر اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہی جھوٹ. اس طرح مرزا جہلمی بھی بڑا مشہور ہے اس بارے میں. تو مرزا جہلمی نے بھی محمد بن قاسم کے بارے میں اس طرح جھوٹ گڑے جو شیعوں سے اس نے لیے ہوئے ہیں. چونکہ آپ کو پتا ہے کہ مرزا جہلمی رافضیوں کو سپورٹ کرتا ہے، رافضی کو ہر ممکن سپورٹ کرتا ہے، تو یہ کس طرح جھوٹ باندھ رہا ہے آپ حیران ہوں گے. دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. علی بھائی نے بھی عام لوگوں کی روش پر چلتے ہوئے محمد بن قاسم فاتح سندھ سے متعلق بغیر دلیل کے الزام لگایا ہے کہ ان کا حملہ دنیاوی غرض کے لیے تھا، نہ کہ راجہ طاہر کے ظلم و ستم کے خلاف تھا. پلیز اس حوالے سے رجوع فرمائیں. مرزا سے یہ سوال ہوا کہ آپ نے محمد بن قاسم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ نے جو ان پر الزام لگایا ہے. ان کی ایک پرانی ویڈیو ہے جو میں نے بھی پہلے اس کا رد کیا تھا، اس میں یہ کہتا ہے کہ محمد بن قاسم محمود غزنوی یہ پیسے کی لالچ میں آئے تھے. یہ کوئی اسلامی ہیرو تھوڑی، پیسے کی لالچ میں آئے تھے اور پیسے کے پیچھے آئے تھے. سومنات کا مندر محمود غزنوی نے ایسے نہیں، پیسے کی لالچ میں اس طرح کیا تھا. یعنی اس طرح کی جاہلانہ باتیں کر کے جب اس سے پوچھا گیا تم نے اس طرح کیا ہے، اب دیکھیں اس کا جواب دیکھیں. پلیز قرآن و حدیث کو والا پیش کریں تو ہم رجوع فرما لیں گے. آپ بھی تاریخ بیان کر رہے ہیں اور میں بھی تاریخ بیان کر رہا ہوں. آپ بھی تاریخ بیان کر رہے ہیں اور میں بھی تاریخ. بھائی آپ جو تاریخ بیان کر رہے ہیں وہ شیعوں والی ہے، من گھڑت ہے کہ نعوذ باللہ محمد بن قاسم سیدوں کو شہید کرنے کے لیے آیا اور عبداللہ شاہ غازی کو اس نے آ کے شہید کہ یہ شیعوں کی من گھڑت تاریخ ہے جس کو مرزا جہلمی مانتا ہے. جو میں نے ابھی آپ کو اس کا ایک مثال دکھائی کہ کس طرح انہوں نے من گھڑت تاریخ بنائی ہے کہ عبداللہ شاہ غازی کو محمد بن قاسم نے آ کے شہید کیا. حالانکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں
تو محمد بن قاسم فوت ہوتے 715 عیسوی میں، اور اس کے 5 سال بعد پیدا ہوتے ہیں عبداللہ شاہ غازی۔ تو اس طرح کی من گھڑت تاریخ یہ اپنے پاس رکھے تو شیعوں والی آگے دیکھیے ذرا۔ تو رجوع کس بات کا؟ رجوع کس بات کا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا اور ایک ظالم، اور اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں اے حجاج ابن یوسف، کذاب تو ہم دیکھ چکے، ظالم شخص تو ہے جس کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا تھا۔ تو یہ دیکھو جی، مسلم شریف کا حوالہ دیا، اس کتاب کا، مسلم شریف حدیث کا حوالہ دیا۔ اب آپ غور کریں کہ اسما رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ حجاج تو ظالم ہے، نبی علیہ السلام نے پہلے بتایا تھا کہ ثقیف میں ایک ظالم ہوگا، دوسرا مدعی ہوگا۔ یعنی آپ اس کی دوگلی پالیسی دیکھیں کہ حجاج بن یوسف کو تو ظالم مان لیا، اور دوسرا شخص کون تھا جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا؟ وہ کون تھا؟ یہ نہیں بتائیں گے۔ وہ شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مختار ثقفی۔ تو مختار ثقفی کے بارے میں یہ لفظ بھی نہیں بولے گا۔ کیوں نہیں بولے گا؟ اس لیے کہ رافضی شیعہ جو ہیں اس کو بہت بڑا ایک اس کا درجہ دیتے ہیں۔ اس نے ایک اچھا کام کیا، اس کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مختار ثقفی نے اچھا کام یہ کیا کہ اس نے جتنے بھی قاتل تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے، ان کو اس نے مروایا۔ اچھا کام کیا، لیکن اس کی جب واہ واہ ہوئی، اس کا جب نام آیا، تو اسی مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیے۔ اس پر ہماری ویڈیوز ہیں، دلائل ہیں پورے۔ تو اسما نے یہ فرمایا کہ اس طرح 2 بندے پیدا ہو گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک ظالم ہوگا، دوسرا وہ مختار ثقفی اشارہ تھا۔ تو اس مختار ثقفی کے بارے میں خود ویڈیوز ہیں مرزا کی، وہ کہتا ہے ہمیں معلوم نہیں، بس اس کے بارے میں وہاں پتلی گلی سے نکل جاتا ہے۔ تو یہاں جو اس کے بارے میں کہتا ہے حجاج بن یوسف کے ظالم تھا، ہم بھی مانتے ہیں ظالم تھا، لیکن کیا تمہیں نبی علیہ السلام کی زبان پر یقین نہیں ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی مدد فرماتا ہے فاجروں سے بھی؟ بخاری شریف میں حدیث ہے ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ اپنے دین کی مدد فرماتا ہے ایک فاجر شخص سے بھی، ظالم بھی دین کی مدد کر جاتا ہے۔ اب یہ بہانہ یہ بناتے لی، وہ جو بڑا ظالم تھا، وہ ظالم کیسے جو صحابہ کو شہید کرتا تھا، وہ کیسے ایک عورت کے یعنی آہ و بکا پر مسلمانوں کی مدد کے لیے وہاں سے لشکر بھیجا گیا سندھ، یعنی یہ بہانے بناتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ محمد بن قاسم کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ مسلمانوں کی مدد کریں، اور مسلمانوں کی مدد کی۔ ایک کچھ مسلمان تھے، تاجر تھے، جو سران دیپ یعنی سری لنکا کی طرف آئے ہوئے تھے، تو وہاں کے جو راجا تھے انہوں نے حجاج بن یوسف کے لیے کچھ تحائف بھیجے۔ تو راستے میں سندھ کی جو راجہ داہر کے ڈاکو تھے، انہوں نے ان کو چھین لیا، اور مسلمان جو عورتیں تھیں جو عمرے کے لیے جا رہے تھے، حج کے لیے جا رہی تھی، ان کو بھی لے لیا۔ ان میں سے ایک بندہ جو مسلمان تھا وہ جان بچا کے پہنچا، اس نے جا کے حجاج بن یوسف کو یہ بات بتائی، تو اس نے پھر محمد بن قاسم کو بھیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے، اگرچہ وہ ظالم تھا، اگرچہ وہ فاسق تھا۔ کیا فاسق ظالم بندہ اگر کوئی نیکی کرے وہ نیکی نہیں ہوتی؟ کیا نبی علیہ السلام کی زبان پر آپ کو یقین ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے 4302 نمبر یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کو بخاری سے یہ دکھائی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی اس طرح مدد فرماتا ہے، 4204 نمبر ہے، 4204 بخاری میں، کہ فاجر شخص سے بھی اللہ تعالیٰ سے دین کی مدد لے لیتا ہے۔ تو اگرچہ وہ فاجر تھا، فاسق تھا، تو کیا ہوا؟ اس نے اتنا بڑا کام کیا، پورا ایریا بر صغیر مسلمانوں میں یہ ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ تو یہ کس طرح؟ پہلے ویسے تو کہیں گے بخاری مسلم، اپنی بات آئی، دیکھا حجاج بن یوسف کو ظالم کہہ کے تو مختار ثقفی کو کچھ نہیں کہا۔ اور یہ دوسری حدیث بھی سپورٹ ہے اس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے بھی اس طرح دین کی خدمت لے لیتا ہے۔ تو ایک محمد بن قاسم تو ایک ہیرو تھے، تو اگر ان کے بھتیجے تھے یا اس کے رشتہ دار تھے، ان کو بھیجا گیا اور انہوں نے کام کر کے دکھایا۔ آگے دیکھیے، پوری داستان ہے، اس کا یہ بھتیجا ہے محمد بن قاسم۔ وہ داستان ہے، وہ کون اس سے انکار کرتا ہے؟ لیکن جو ہیرو ہے اس کو ہیرو تو ماننا چاہیے نا۔ آپ خود کہتے ہیں کہ ہم علمی کتابی ہیں، ہم تحقیقی لوگ ہیں۔ اب تحقیقی لوگوں کو چاہیے کہ بھائی آپ پوری بات سنیں، ایک ہیرو کو ہیرو مانیں۔ آگے جس طرح یہ طریقہ یہ اپناتا ہے وہ میں انشاءاللہ ہر چیز آپ کو کلیئر کر کے بتاؤں گا۔ صوفیاء اپنے چکر میں ڈالتے ہیں، ہم اسلام لے کے آئے، ناز بھی محمد بن قاسم کو لے کے آتے ہیں کہ وہ آیا تھا اور وہ آیا۔ دیکھو جی، صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام لائے، اور محمد بن قاسم ناس بھی کہتے ہیں کہ محمد بن جو ہے وہ قاسم اسلام لایا۔ سارے محنت کی ہے، تاجروں نے اسلام کے لیے محنت کی ہے، صوفیہ نے محنت کی ہے، محمد بن قاسم نے محنت کی، کام کیا، سارا اس میں ایک سب کا ایک رول ہے۔ لیکن تو کسی کو نہیں مانتا۔ دوستو کمال ہے اس بندے کا
کہ نہ یہ محمد بن قاسم کو مانتا ہے جنہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، نہ یہ صوفیہ کو مانتا ہے جو اہم دو ہی ذرائع تھے جو صوفیہ تجارت کی غرض سے آئے اور یہاں بیٹھ کے انہوں نے مسلمانوں کی خدمت کی اور اسلام کی خدمت کی اور مسلمان ہوئے، تو وہ صوفیہ تھے ان میں سے، تاجروں میں سے زیادہ. اور دوسرا یہ غازی تھے، تو نہ یہ غازیوں کو مانتا ہے نہ صوفیہ کو مانتا ہے. پھر کون جی بتائیں آپ، پھر کون اسلام لایا ادھر؟ یہ تو پھر مطلب ان کا ہی کوئی رشتہ دار ہوگا جو اسی کا ہی نام لے سکتے ہیں، اور تو کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے تھا میرے بھائی وہاں سے جو اہل بیت تھے وہ اپنی جانیں بچا کے ہجرت کر کے سندھ میں آئے تھے، راجہ طاہر نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی، تو وہ کہتا تھا ہمارے بندے واپس کرو. اور سر آپ سندھ میں آج جی یہ کہانی گاڑ لی شیعوں والی کہ سید جو تھے وہ حجاج بن یوسف کے ڈر سے بھاگ کے تو سندھ کی طرف آ گئے. راجہ داہر نے ان کو پناہ دے رکھی تھی سیدوں کو، تو پھر محمد بن قاسم کو اس نے بھیجا حجاج بن یوسف نے کہ جا کے ان سیدوں کو شہید کرو. تو اس لیے آیا تھا یہ. اور یہ آگے کہانی یہ سنائے گا کہ جی یہ دیکھیں، یہ تو سندھیوں سے پوچھ لیں کہ انہیں پتا ہے کہ یہ محمد بن قاسم کیوں آیا. محمد بن قاسم سیدوں کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس نے ظلم کیا. سندھیوں کو پتا ہے، ان کو ہسٹری کا پتہ. اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ ظلم کرے، اس کی دادی پردادی نانے کو مار دے، تو انہیں پتہ ہوتا ہے، چاہے کتابوں میں نہ بھی لکھے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اور یہ بار بار کہتا ہے آگے کہ سندھیوں سے پتہ کر لیں. میں 22 سال سندھ میں رہا ہوں، میری پیدائش سندھ کی ہے. میں نے کبھی کسی سندھی سے نہیں سنا کہ انہوں نے یہ کہا کہ محمد بن قاسم سندھ میں اس لیے آیا تھا کہ وہ سیدوں کو شہید کرے. ہمارے سیدوں سے بھی ملاقات ہوتی رہی، ہر بندے سے ملاقات ہو رہی، کبھی بھی دوستوں میں نے نہیں سنا. 22 سال میں سندھ رہا ہوں، اس کے بعد میں فیصل آباد آیا ہوں، مجھے 15-18 سال ہو گئے ہیں، تو میں نے کبھی کسی بندے سے نہیں سنا کہ محمد بن قاسم سیدوں کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے آیا تھا. یہ شیعوں کی من گڑت باتیں لے کے، اور شاید آپ نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا. یہ میں ایک سندھ کا رہنے والا ہوں، 22 سال میں نے سندھ میں گزارے ہیں. سندھ کے رہنے والوں سے آپ پوچھیں، اس طرح بندہ جھوٹ بول کے تو آگے پورا ایک پروپیگنڈا کرتا ہے. آگے مثال کیا دے گا اس کی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. چلے جائیں سندھیوں سے ان کی ہسٹری پوچھ لیں. میں اکثر کہتا ہوں اللہ کے بندوں، پاکستان کی ساری کتابوں میں یہ لکھ دینا کہ پاکستان جو ہے محمد علی جناح نے سیکولر سٹیٹ بنائی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا. آج لوگ زندہ ہیں جنہوں نے محمد علی جناح کی تقریریں سنی نہیں ہیں. یہ عملی تبادر سے ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو جن اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوئے نا، ان سے بھی تو پوچھیں. اہل بیت میں سے سنی ہو یا شیعہ سید جہاں پہ بھی موجود ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ یہاں پہ محمد بن قاسم کیا لینے آیا تھا، وہ تو نہیں مانتے. دیکھیں کتنا جھوٹ ہے. کسی سنی سے پوچھ لیں، کسی سید سے پوچھ لیں، آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو بتائے گا کہ مرزا جعلی بھی جھوٹ بول رہا ہے. اور جی تعامل کیا ہے کہ اگر آپ کو مطلب آپ کچھ بھی کہیں تو آپ کو پتا ہے کہ قائد اعظم نے جو ہے نا اس پاکستان کو سیکولر نہیں بنایا تھا، مذہبی ایک بنایا تھا. بھائی اپنے آپ کو یہ بندہ جھوٹا کیسے کر رہا ہے؟ حالانکہ یہ کیا ہے، مشہور کیا ہے؟ مشہور یہی ہے کہ محمد بن قاسم ہیرو ہے. مشہور کیا ہے؟ ہر بندے کو پتا کیا ہے کہ محمد بن قاسم اس لیے آیا تھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے. اور یہ تعامل الناس کی بات کر رہا ہے، یعنی تعامل الناس مراد یہ کہ لوگوں کی زبانوں پر یہی ہے کہ محمد علی جناح یعنی قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ مسلمان اس میں آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا مذہبی فرائض سر انجام دیں. یہ سب کو پتہ ہے. تو کہتا ہے اسی طرح سب کو پتہ ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ سیدوں کو شہید کرنے آیا تھا. حالانکہ اس کے الٹ ہے، سب کو پتہ ہے کہ محمد بن قاسم ہیرو ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ محمد بن قاسم آیا ہی مسلمانوں کی مدد کے لیے تھا، مظلوموں کی مدد کے لیے تھا. لیکن اس بندے نے اس بات کو الٹا کر دیا. ہندو بھی مانتے ہیں کہ محمد بن قاسم آیا ہی اس لیے تھا. اور اگر آپ ہسٹری پڑھیں، آپ دیکھ لیں، یہ کہتا ہے ظلم کرنے کے لیے آیا تھا. اگر کوئی بندہ ظالم ہو نا، ظلم کرے، تو پھر جب وہ جائے تو لوگ اس کے برے الفاظ یاد کرتے ہیں. آپ ہسٹری دیکھ لیں. یہ تو کہتا ہے نا، میں علمی کتابوں میں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہے، پنجاب یونیورسٹی سے کتاب چھپی ہے، اردو دائرہ معارف اسلامیہ، 19ویں جلد، صفحہ نمبر 348 آپ پڑھ لیں. محمد بن قاسم کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے. پروفیسر حضرات جو ہے، ڈاکٹر حضرات، انہوں نے یہ مل کے یہ کتاب لکھی ہے، اردو دائرہ معارف اسلامیہ، 30 جلدوں کے قریب. یہ کتاب بہت انسائکلوپیڈیا ہے. اب اس میں محمد بن قاسم کے بارے میں دیکھیں وہ کیا لکھتے ہیں. کہتے ہیں محمد بن قاسم جب چلا گیا تو لوگ اتنے روئے، اور لکھا ہے
348 صفحے پر کہ محمد بن قاسم اپنے عدل انصاف اور رواداری کی وجہ سے سندھ میں بہت مقبول ہو چکا تھا. جب روئے تو ہندوؤں نے ان کی مورتیاں بنائی، ہندو نے اپنی ان کی محبت تھی تو ہندوؤں نے ان کی مورتیاں بنائی کہ اتنا بڑا ایک عادل حکمران چلا گیا ہے. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ایک حکومت چلائی، جو وہاں رہنے والے تھے انہیں کو حقوق دیے، اور ان کو یہ نہیں کہا کہ تم زبردستی مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے کہا جو اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہتا ہے ہو، جو اپنے جہاں اپنا مذہب رکھنا چاہتا ہے رکھے، لیکن سکون اور امن ہونا چاہیے. اس نے اس طرح کا عدل انصاف اپنایا. اور اس نے کیا کہا جی، آپ چاہے وہ سنی سے کہا پوچھ لیں، چاہے وہ شیعہ سے پوچھ لیں، وہ یہی کہے گا کہ محمد بن قاسم جو وہ سیدوں کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، نعوذ باللہ. کوئی بھی سید آپ اسے پوچھ لیں، شیعوں کو چھوڑیں، وہ ان کا تو ڈرامہ ہے. میں نے ابھی بتایا آپ کو، شیعت اتنا ڈرامہ کرتے ہیں کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی، دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں. شہنشاہ نقوی نے کیا کہا آپ کے سامنے؟ شہنشاہ نقوی نے یہ کہا کہ محمد بن قاسم آیا تھا سیدوں کو شہید کرنے کے لیے. کس کو شہید کیا جی؟ عبداللہ شاہ غازی کو شہید کیا. عبداللہ شاہ غازی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، محمد بن قاسم فوت ہو گیا تھا، تو ان کو شہید کرنے کے لیے کہ جو پیدا ہی نہیں ہوا. یہ ہسٹری ہے ان کی، جو سیدوں کو شہید اس طرح جھوٹ باندھ کے. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ 664 نمبر میری ویڈیو دیکھ لیں، 70 جھوٹ اس کے بعد پھر 75 80 85 جھوٹ میں نے دوستوں کو بتائے ہیں. تو یہ عمل ہے لوگوں کا، یہ لوگوں کی سوچ ہے. لوگوں میں یہی ہے کہ محمد بن قاسم ایک ہیرو ہے ہمارا، لیکن اس نے جو ایک بات اٹھائی ہوئی ہے کہ ہر ہیرو کو ہمارے مسلمانوں، محمود غزنوی ہوگا، اس پر انشاءاللہ دوبارہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا. ایسے مسلمانوں پر، ہیروز پر کیچڑ اچھالنا اس کا معمول ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ہمارے ہیروز ہیں، اور اس طرح کے جو بندے ہیں جو مطلب رافضیوں کو سپورٹ کرنے والے، اس طرح جو جھوٹ بولنے والے، ان سے آپ ہوشیار رہیں میرے بھائیوں. دیکھیں وہ کیا کر کے گیا ہے، سندھیوں کو پتہ، میں بھی دکھایا گیا جو سندھیوں کو پتا ہے وہ کیا کر کے گیا ہے. مجھے تو پتا ہے، ہمیں پتا ہے، وہ تو ہیرو ہے ہمارا. وہ کیا کر کے گیا ہے بھائی؟ آپ کو سندھی بتا رہا ہے، ایک سندھ میں رہنے والا بتا رہا ہے آپ کو. اور ہر سندھی آپ کو بتائے گا جو سنی ہوگا. شیعہ تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دی شیعہ کی حقیقت، وہ تو ان کا جھوٹ. پر ہر سندھی آپ کو بتائے گا کہ بھائی وہ تو ہیرو ہے، وہ تو مسلمانوں کی مدد کے لیے آیا تھا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. محمد بن قاسم پہ ڈرامہ بنایا تھا پی ٹی وی. اچھا، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو جیل میں نے ڈلوایا تھا. انجینئر صاحب کی ویڈیوز. اچھا، آگے جو میں اگلی بات کا اس کا خلاصہ بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ محمد بن قاسم کو جو جیل میں ڈلوایا گیا، وہ اس لیے ڈلوایا گیا تو ان کے کام اچھے نہیں تھے. میرے بھائی، جیل میں ڈلوانے سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈلوایا گیا تو نعوذ باللہ ان کے کام اچھے نہیں تھے؟ یہ حکمرانوں کے کام ہوتے جب ایک دوسرے کے آپس میں لڑائیاں ہوتی. ولید تھا اور دوسرا سلیمان تھا، دونوں آپس میں بھائی تھے. ولید نے چاہا کہ اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو آگے اپنا والی بنا لے، خلیفہ بنا لے، تو اسی کا ساتھ دیا تھا حجاج بن یوسف نے. اور سلیمان نے کہا کہ نہیں، میرا حق بنتا ہے، بھائی فوت ہو جائے گا، بھائی کے بعد میں خلیفہ بنوں گا. تو وہ اسی کشمکش میں ولید فوت ہو گیا، اس کے بعد سلیمان خلیفہ بنا. تو سلیمان نے چاہا کہ جتنے بھی ولید کے ساتھی تھے یا جتنے بھی ولید کو چاہنے والے تھے، حجاج بن یوسف، سب کو مرا دیا جائے. تو اسی دوران حجاج یوسف ویسے ہی مر گیا تھا. تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا سندھ. تو سلیمان چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی گورنر ہیں، سپہ سالار ہیں، جو ولید نے کیے ہیں یا حجاج بن یوسف نے کیے ہیں، سب کو ختم کر دو، سب کو مارا جائے. وہ ان کی آپس میں ایک دشمنی تھی، آپس میں ایک دشمنی تھی. تو محمد بن قاسم جو اس بھینٹ چڑھ گئے، اتنے بڑے ہیرو. تو اس بات کو کس طرح پیش کرتا جی؟ اگر ان کے کام اچھے ہوتے تو وہ کیوں جیل میں چلے جاتے؟ یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے. اگر یہ لاجک مانی جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ امام مالک کو کوڑے کیوں پڑے؟ اگر امام مالک صحیح ہوتے تو ان کو کوڑے کیوں پڑتے؟ وہاں اس وقت ایک گورنر تھا جس کی مسٹیک تھی. وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ امام مالک میرے خلاف جو ہے وہ فتویٰ دیں. امام مالک نے کہا میں دوں گا. امام ابو حنیفہ کو کیوں کوڑے پڑے؟ امام احمد بن حنبل کو کیوں کوڑے پڑے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ جاہلانہ بات ہے اور عوام کو گمراہ کرنے والی بات ہے. دیکھنے والوں نے ڈلوایا تھا. اچھا، اس لیے کہ پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا تھا. اچھا، کیونکہ یہ تو ہے ہی لالچی دور ہے نا. دیکھیے، اب یزید کے ابا جی کو لالچ آ گئی کہ میرا بیٹا خلیفہ بنے، تو ولید بن عبد الملک تو صحابی بھی نہیں، اس کو نا لالچ ہے کہ میرا الامان والحفیظ. دیکھا آپ کیا کہہ گیا؟ تو دوستو یہ کہہ گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لالچی تھے، یزید کے ابا کو لالچ تھی. یہ صحابی رسول پر اتنی تہمت لگانا یہ اہل سنت کا طریقہ ہی نہیں ہے. یہ روافظ کا طریقہ ہے، شیعوں کا طریقہ ہے، جو صحابہ کرام علیہ مردوان کے دشمن ہیں ان کا طریقہ ہے. یہ دشمنی کر گیا نا.
میں نے آپ کو بتایا کہ ہر لحاظ سے وہ شیعوں کو رافضیوں کو سپورٹ کر گیا. رافضیوں کو تکلیف ہے محمد بن قاسم سے، وہ کر گیا. رافضی خوش ہوتے ہیں مختار سقفی سے، وہ خوش ادھر کر گیا. مختار سقفی کا نام ہی نہیں لیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اچھا کام کیا، لیکن جب نبوت کا دعویٰ کیا ہر چیز ختم ہو گئی. اسی طرح ہر چیز سپورٹ کر گیا. اب اہل سنت چاہے وہ سندھی ہوں، چاہے پاکستانی ہوں، چاہے وہ پنجابی ہوں، اہل سنت سب مانتے ہیں کہ محمد بن قاسم ہیرو کے طور پر ان کو مانتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آیا. لیکن شیعہ ان کو زیرو کرتے ہیں، یہ زیرو بھی کر کے گیا. اور کس طرح ایک صحابی کی شان پر کس طرح دھبا لگا کے گیا کہ وہ تو نعوذ باللہ یزید کے ابا نے بھی لالچ کی تھی. الامان والحفیظ بچہ بنے تو جیل میں ڈلوانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہوں گے. دیکھیں، جیل میں ڈلوانا ہے اس بات کے ثبوت ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہوں گے. تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں گئے تو نعوذ باللہ ان کے پہ کیا کرتوت تھے؟ امام مالک کو جو کوڑے پڑے کیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پڑے؟ نعوذ باللہ. یار یہ کوئی لوجک ہے؟ یہ حکمرانوں کی زیادتیاں ہوتی ہیں. جیسے امام مالک سے زیادتی کی، امام ابو حنیفہ سے زیادتی کی، امام احمد بن حنبل سے زیادتی کی، اسی طرح محمد بن قاسم سے زیادتی ہوئی ہے. لیکن یہ دیکھیں، یہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں. کیا یہ لوجک مانی جائے گی؟ ہرگز نہیں. باقی آپ سندھیوں سے جا کے پوچھ لیں، وہ سندھیوں نے تو اتنی ویڈیو شیئر. باقی سندھی آپ کے سامنے بیٹھا ہے بھائی، آپ کو جھوٹا کہہ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جو سندھ میں پلا بڑا ہے، سندھ میں پیدا ہوا ہے، 22 سال اس نے سندھ میں گزارا. ابھی اس کے رشتے دار سندھ میں، میرے بابا بھی سندھ میں ہے، میرے دادا بھی سندھ میں ہے، میں سندھ میں میرا آنا جانا ہوتا ہے، میرے دوست یہاں آتے ہیں. دوستوں کوئی بھی سندھ چلا جائے میرا اکثر آنا جانا ہوتا ہے. کبھی بھی ہم نے کسی سید سے آج تک نہیں سنا، اور ہمارا وہاں رہنا سنا ہے، ہم دوستوں سے ملے. کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد بن قاسم اس لیے آیا تھا کہ وہ سیدوں کو شہید کرے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ صرف شیعوں کا ایک پروپیگنڈا ہے، اسی کو یہ آگے بڑھا رہا ہے. اور کس طرح صحابی رسول کی اس نے توہین بھی کر دی. کرائی ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے. یار پہلی دفعہ کسی داڑھی پگڑی والی بندے نے ہمارے حقی کو بات کی ہے. خام مطلب ان لوگوں نے اس کو ہیرو بنایا ہوا تھا، اس نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہے ادھر. جی دوستو، آپ نے خواہ انہوں نے محمد بن قاسم کو ہیرو بنایا ہوا تھا. سندھی کہتے ہیں کہ اس نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا تھا. سارا جھوٹ ہے. ہم تو نہیں کہتے ہیں، سندھی تو نہیں کہتے ہیں، پاکستانی تو نہیں کہتے. تو کہہ رہا ہے، تو ایک وکیل بنا ہوا ہے شیعوں کا، رافضیوں کا، جنہوں نے ایک جھوٹ باندھا ہوا ہے.